اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے 9 اپریل 2022 ایک جو پاکستان میں استحکام تھا، ایک جو جمہوری تسلسل جاری تھا، اس کو جو ہے توڑا گیا۔ ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو گرایا گیا، اور معیشت اور ملک میں جو ایک بہتری کی طرف چیزیں جا رہی تھی، معیشت جو ترقی کر رہی تھی تقریباً 6% پہ، اور اسی طرح باقی جو انڈیکیٹر تھے اس کے اوپر چیزیں ہو رہی تھی، اس میں ایک بریک آیا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معیشت کا حال ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، جو کہ سیاسی پولرائزیشن کی حالت ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جنرل باجوہ نے یہ دیکھا کہ عمران خان اور اس کی حکومت انڈیپینڈنٹ فیصلے کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کو یہ لگا کہ عمران خان کسی ایک اور جنرل کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، اور اس 2 افسران کی چپکلش کے اوپر پوری کی پوری ایک عوامی نمائندہ حکومت کو جو ہے گرایا گیا۔ اس کے بعد اگلی حکومت لائی گئی، بلکہ اور اس اگلی حکومت نے جو معیشت کے ساتھ کیا، اس نے ہمیں بھی حیران کیا، بیکاز ہمارا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ شہباز شریف کی حکومت اس طرح ناکام ہوگی، بیکاز ہم نے سنا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے بڑا کوئی پنجاب سپیڈ اور شہباز سپیڈ سے اچھے کام کیے تھے۔ اور اس کے بعد اس طرح آپ کو معلوم ہے پھر 9 مئی ہوا اور تحریک انصاف زیر عتاب آئی، اور یہ تاثر تھا کہ ان تحریک انصاف پہ ان کے ورکرز کو دبایا جائے گا، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان پہ کیسز بنائے جائیں گے تو تحریک انصاف ختم ہو جائے گی۔ کوئی سیاسی پارٹی ان ہتھ کنڈوں سے کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ ماضی میں دیکھ لیں، کبھی بھی اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے کوئی سیاسی پارٹی ختم نہیں ہوتی۔ الحمدللہ اس کا جو ایک بیانیہ نکلا 9 مئی کا کہ یہ تو ریاست پہ حملہ تھا اور تنصیبات پہ حملہ تھا اور سالمیت پہ حملہ تھا اور سارا کچھ، اس بیانیے کو 8 فروری کو عوام نے صریحاً مسترد کر دیا، اور جس طرح عوام نکلی اور جس طرح عوام نے ووٹ ڈالا، ایسی ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ماضی قریب عوام نے جو اپنا فیصلہ دیا، عوام نے جو عمران خان کو اور تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، اس کے بعد 8 اور 9 فروری کی رات کو اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ آرઓز کو مینوپولیٹ کیا گیا، آرઓز کو دبایا گیا۔ کچھ آرઓز یا ڈی آرઓز، جس طرح ہمارے پشاور کے ہیں ڈی آراو تھے یا ہیں، اور یہاں پہ جو 8-9 آرઓز تھے، انہوں نے جو عوامی مینڈیٹ ہمیں دیا گیا تھا اس کو اگلوں کے ایمان پہ اس میں تبدیل کیا۔ یہ میرے ساتھ انجینئر حمید الحق صاحب بیٹھے ہیں، یہ فارم 45 کے مطابق الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تیمور سلیم جھگڑا، کامران بنگش، اور اس کے علاوہ محمود جان، علی زمان، ملک شہاب، عاصم خان، اور ارباب جاندار اور ساجد نواز، یہ فارم 45 کے مطابق الیکشن جیت چکے ہیں، اور ان کو ایم این اے اور ایم پی اے ہونا چاہیے تھا۔ ان سب یہ جو آپ کے سامنے میں نے رجیم چینج 9 اپریل 2022 سے اب تک کی ایک خلاصہ دیا، اس میں نقصان ریاست کا ہی ہوا، نقصان پاکستان کا ہوا، اور جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے واقعات ہیں، اگر ابھی بھی کورس کریکشن نہ کی گئی، خان صاحب پہ جو یہ جعلی کیسز ہیں یہ ختم نہ کی گئی، ہمارا جو عوامی مینڈیٹ ہمیں ملا ہے جس کو چوری کیا گیا، ان کو ٹرائیبیونلز کے تھرو واپس نہ کیا گیا،
تو جو یہ غیر یقینی اور بے چینی اس ملک میں ہے وہ مزید بڑھے گی. ساتھ ساتھ آپ سب نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ترین 6 ججز نے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو خطوط لکھے اور اس کے اندر جو انہوں نے انکشافات کیے، اس کی تحقیقات بھی ابھی رہتی ہیں. ان حالات کا یہ ملک مزید متحمل نہیں ہو سکتا. میں یہ اپنے ساتھیوں کے توسط سے بھی یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جد و جہد ایک عمران خان صاحب کو رہا کرنے کی عید کے بعد زور پکڑے گی. ہماری جد و جہد ہمارے ساتھیوں کا جو چھینا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو بحال کرنے کے لیے زور پکڑے گی. پشاور کی حد تک کم از کم ہماری جو 8 سیٹیں ہیں اور ہمارا جو ایک صوبائی اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ ہے اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے ہم اپنی پارٹی کو مزید منظم کر رہے ہیں، ہم آرگنائز کر رہے ہیں، ہم جو ہے انشاءاللہ عید کے بعد موبلائز ہوں گے اور تیار ہوں گے کہ جب بھی ہمیں ہماری سینٹرل لیڈرشپ سے انسٹرکشنز آئیں گی، جو انسٹرکشنز بھی آئیں گے، ہمارے پشاور ضلع جو ہے جس نے 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے اس سیاسی جدوجہد میں، اسی طرح پشاور سے لیڈ آئے گی اور یہاں سے جو ہے لوگ اٹھیں گے اور یہ تحریک دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ پورے پاکستان میں پھیلے گی انشاءاللہ. سو یہ کچھ باتیں تھی. آج 2 سال ہو گئے ہیں 9 اپریل 2022 کو رجیم چینج کو، اور ایک جو یہ غیر مستحکم حالات ہیں، یہ جو سیاسی بے یقینی ہے، 2 سال. سو میرا جو کچھ کیا ان 2 سالوں میں جو ہے ایک مستحکم جو سچویشن تھی اس کو خراب کیا گیا، کیا اس سے ملک کو کیا فائدہ ملا. جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو جیل سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی، اس طرح انہوں نے کہا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو پلان اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہی کارگر ہوگا، وہی انشاءاللہ عمل میں آئے گا، اور اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی اور جو عوامی مینڈیٹ چھینا گیا ہے وہ بھی بحال ہوگا، اور ہم ایک ترقی کی راہ پہ عنقریب جو ہے وہ گامزن ہوں گے انشاءاللہ. اب ہماری جو ساتھی ہیں شاندانہ گزار ہے